اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح فرما دیا کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخر میں مہر ہیں۔ جس طرح مہر کے بعد کسی قسم کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نبی آخر الزمان کے بعد آگے کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ معتبر نہیں ہے۔ اور خود آپ نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں میں سے آخر میں آنے والا اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اس لا کے اندر یہ چیز ہے، اتنی طاقت ہے نفی کی کہ کسی قسم کا کوئی بھی نبوت کا دعوے دار اصلی، نقلی، ذلی، بروزی کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا تو اس سے بھی حساس عقیدہ ہے، جس طرح کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس سے صرف دلیل طلب کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ دلیل طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اس کے اندر نرمی سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکنا یہ چاند سے ہے، تو چاند سے بھی معتبر نہیں ہے۔ تو موجودہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے قادیانیوں کے بارے میں کہ اپنے وہ مواد کی تشہیر کر سکتے ہیں، اپنے وہ سلیبس تیار کر سکتے ہیں، اپنے وہ مدرسے سمجھیں یا ادارے بنا سکتے ہیں، اس نے کافی ساری تشویش مسلمانوں کے اندر پیدا کر دی ہے۔ پھر ایک سوال بھی ہے کہ صرف یہ اتنا زبردست اور سخت فیصلہ قادیانیوں کے بارے میں کیوں ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں اور جو بت پرست ہیں ان کے بارے میں یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، دوسرے کافر اور قادیانیوں کے بارے میں کافی سارا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے کافر دین اسلام کو نہیں مانتے تو انہوں نے کبھی دین اسلام کا نام بھی استعمال نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تو پھر عیسائی ہیں، عیسائیت والی وہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی یہودیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم یہودی ہیں تو پھر یہودی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ کم وقت کافر ایسا ہے کہ یہ اسلام کو مانتا بھی نہیں ہے اور اسلام کا لبادہ بھی اوڑھتا ہے، اپنے آپ کو کبھی اس نے اقلیت سمجھا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جان بوجھ کر ان کو اقلیت میں شمار کر کے ان کو خواہ مخواہ کے حقوق دینا شروع کر دیتے، جب وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہی اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ پھر ہمارے بنیادی عقیدہ نبی آخر الزمان کے بعد پھر اپنے ایک مرزا قادیانی کم وقت کو وہ نبی بھی مانتے ہیں، لبادہ ہمارا کام اپنا۔ یہ تو عیسائی بھی نہیں مانیں گے۔ کوئی عیسائیت کا دعویٰ کرے، عیسائی ہونے کا دعویٰ کرے، کہے گا عقائد میرے تمہارے خلاف ہیں لیکن ہوں میں عیسائی، وہ عیسائی بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر ہم یوں کہیں کہ خود قادیانیوں کو کہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم تمہارے مرزے کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ہیں ہم قادیانی، تو وہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو اسلام پر اور مسلمانوں پر یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ضروری طور پر ان کو مسلمان مانے، ڈکلیئر کریں، جب وہ خود ہی ہمارے دائرے میں نہیں آنا چاہتے، جب وہ خود ہی نہیں کہتے کہ ہم مسلمانوں والے کام کرنا چاہیں گے۔ ہمارا اساسی اور نازک ترین عقیدوں کو چھیڑ کر ہماری رگے جاں پہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان مانو، اس طریقے سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ لبادہ نہ اوڑھیں، اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر قرار دیں، پھر ان کے حقوق ہیں، اقلیت کی طرح ان کے بھی حقوق ہیں کہ وہ سارے کے سارے ان کو ملیں گے جس طرح اور کافروں کو ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی کافر کبھی ہمارے ملک کو یا ہمارے آئین کو چھیڑتے نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ کبھی ملک کو بدنام نہیں کرتے، یہ بدنام بھی کرتے ہیں۔ باہر جا کر وہ پروپیگنڈا کریں گے کہ ہمیں تہس نہس کر دیا گیا، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا گیا، ہماری وہ املاک کو جلا دیا گیا، خراب کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے اندر اور باقی غیر مسلموں کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ دوسرے لوگ غیر مسلم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، یہ ملک سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو کس وجہ سے ان کو، کس بنیاد میں ان کو مسلمان سمجھ کر ہم ان کو مسلمانی کا لبادہ اوڑھنے کی اجازت دیں؟